أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عزیزان بھائی، آج کا جو ٹاپک ہے وہ واقعی بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ ہم شعبہ زندگی کے کسی بھی شعبہ زندگی میں ہو، شخصیت سازی اور لیڈرشپ یعنی رہنمائی یا رہبر، اس کا ہونا جاننا بہت ضروری ہے. آج کا جو ٹاپک ہے میرا وہ ہے ویلیو آف پرسنالٹی ان لیڈرشپ. لیڈرشپ کی پہلے بات کر لی جائے کہ لیڈرشپ ہے کیا. کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی، انفلوئنس، کسی کو انفلوئنس کرنا لیڈرشپ ہے. گڈ. اور کوئی؟ لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پرسنالٹی ہے اس کی وہ کوالٹیز ہونی چاہیے لوگ آپ کو فالو کریں. آپ ٹرینڈ سیٹر ہو، مطلب آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں، آپ کوئی بھی قدم اسٹیپ لیتے ہیں تو لوگ اس کو فالو کریں. اور کوئی؟ گڈ. لیڈرشپ میں جی خصوصیات ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کریں، آپ لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر آئیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کریں. جی کوئی اور اگر بتانا چاہے؟ جی. لیڈرشپ از بیسکلی کہ آپ خود گرو کرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ساتھ لوگ موجود ہیں ان کے اندر کی پازیٹیوٹی اور ان کی اسٹرینتھ نکال کے انہیں بھی گرو کرنا ہے ساتھ ساتھ. ماشاءاللہ صحیح. دیکھیں، لیڈر ایک کون ہوتا ہے یا لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، پہلے ہم تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. انفلوئنس جو ہے جسے ہم اثر انداز ہونا کہتے ہیں، کسی کی ذات پر آپ کا غلبہ آ جانا، اپنی خواص، اپنی جو کوالٹیز آپ کے اندر ہیں انہیں بروئے کار لا کر لوگوں کو متاثر کرنا اور انہیں ایک ایسے مقصد یا ایسی ڈائریکشن کی طرف لے جانا جو اس کا گول ہو. یہ لیڈرشپ یعنی انفلوئنس کرنا. اب کوئی شخص آپ کو یا مجھے کیوں میری اور آپ کی بات مانے گا؟ اس وقت تک وہ نہیں مانے گا جب تک کہ اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ شخص جو بات کرتا ہے وہی بات سچ ہے، اسی بات میں صداقت ہے، اسی کی بات میں کوئی اثر ہے، اس کی گفتگو میں کوئی ویژن ہے، کوئی مقصدیت ہے. یہ لیڈر کی خواص ہے. یعنی انفلوئنس کرنا لوگوں پر، انفلوئنس رکھنا لوگوں پر، لوگوں کے دل اور دماغ پر، یوں سمجھ لیجئے کہ دوسرے لفظوں میں حکمرانی کرنا، چھا جانا. ٹھیک ہے. اب اس لیڈرشپ کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک اس کی ذات سے ہے جو کریکٹر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کی پرسنالٹی سے ہے جو اس کی اپیرنس، جو اس کا ظاہری شخصیت سازی ہوتی ہے. کیا کیسے ڈیفرنس کریں گے یہ ہم آگے ڈیٹیل سے بات کریں گے اپنے ٹاپک کو جیسے جیسے آگے بڑھائیں گے. لیڈرشپ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کچھ لوگ پیدائشی لیڈر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کائنات میں بے شمار لوگ پیدا کیے جن کے اندر ہر وہ خواص تھی، ہر وہ خوبی تھی جو انسان کو، باحثیت انسان کو پسند ہے. عرب کے صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وزڈم، اپنی شخصیت اور اپنی دانائی سے وہاں کے ان لوگوں کو جو خدا کو بھی نہیں پہچانتے تھے، وہ مختلف چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جو انہیں زیادہ بہتر لگتا تھا اسی کو پوجتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ خالق کائنات سے بہت دور ہے،
یہ نیچر سے بہت دور ہے، تو آپ نے ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی کہ جس کی چھت بھی صرف چٹائیوں اور کھجور کی یعنی کہ اور فرش بھی کھجور کی ہی چٹائیوں سے بنایا، اور وہاں بٹھا کر وہاں اپنے لوگوں کو یکجا کر کے چند لوگوں سے آغاز کیا، اور آج تک کتنے سو سال گزر چکے ہیں؟ 1400 سال گزر گئے ہیں، ان کے فالوورز میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کمی نہیں آ رہی، لیکن یہ ساری صلاحیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملی۔ تو یہ ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو پیدائشی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک لیڈر جو اچیومنٹ حاصل کرتا ہے۔ اگر ہم نظر دوڑائیں قائد اعظم پر، نظر دوڑائیں مولانا ستار ایدھی پر، نظر دوڑائیں اور بھی بہت سارے ایسی مثالیں ہیں، میں ایک ایک دو ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے، قائد اعظم محمد علی جناح بیسیکلی ایک لائر تھے۔ جب انہیں مسلم امہ نے ایک ذمہ داری دی، آزادی کی، تو آپ نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس تحریک کو لے کر چلے، اور اس کی کامیابی کی شکل میں آج ہم یہاں آزاد اور کیسے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی وہ قانون دان تھے، لیکن ان کے اندر ایک لیڈرانہ صلاحیت تھی، کچھ لوگوں نے محسوس کیا، اور انہوں نے اپنی ان صلاحیتوں کا جو یعنی صلاحیتیں پوشیدہ تھی، جب ان کو عملی طور پر دیا، تو آج ان کی اس جد و جہد کا جو ثمر ہے وہ پاکستان کی صورت میں آج تک موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔ اسی طرح سے ایک لیڈر کے لیے یہ میں نے قانون دان کی ایک ایگزامپل دی ہے، اور اب میں جو دوسری ایگزامپل دینے چلا ہوں وہ مولانا ستار ایدھی صاحب، وہ لائر تھے، یہ انگوٹھا چھاپ تھے، لیکن لیڈر کے لیے کچھ تعلیم کا ہونا بہت ضروری نہیں ہے، شعور کا ہونا بہت ضروری ہے، تدبر کا ہونا بہت ضروری ہے، کریکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے، اپنے ذات کے ساتھ کمٹمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، اپنے جو گولز ہیں وہ اس کی کلیئرٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مولانا ستار ایدھی جس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی وسائل نہیں تھے، اور ایک مزدور انسان تھا، اور اس نے جب محسوس کیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے گول سیٹ کیے، تو آج آپ دیکھیں کہ اس کی قائم کردہ آج بھی ایسے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں جس سے خلق فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ شیئر کیا تھا کہ مجھے اپنی ذات اپنی زندگی میں ان سے انٹرویو کرنے کا ایک موقع ملا، تو اس میں مولانا صاحب نے جو انکشافات کیے وہ بڑے حیران کن تھے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا، ڈاکٹر صاحب پوری دنیا جو ہے امریکہ سے مدد لے رہی ہوتی ہے، اور میں واحد شخص ہوں جو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے امریکہ کی مدد کی۔ حیرانگی مجھے بھی ہوئی، وہ کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ وہاں پر میرے کئی ایسے فلاحی ادارے چل رہے ہیں جس میں کہ غریب جو امریکنز ہیں ان کی میں ہیلپ کرتا ہوں، اور آج تک ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ تعلیم بے شک نہ ہو، شعور کا ہونا بہت ضروری ہے، کمٹمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، گولز کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ سب چیزیں ہیں تو آپ کو لیڈر بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ مولانا ستار ایدھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ انہیں 2 بڑی یونیورسٹیوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی، آنرری، ان کو 2 بڑی یونیورسٹیز نے ڈگری دی۔ تو بہرحال ہم آگے بڑھیں گے اور بہت ساری باتیں ہوتی جائیں گی، کچھ کلیئر ہوگا۔ تیسری ایک قسم ہوتی ہے جو لیڈر بننے کی پیاس، جستجو، آرزو دل میں رکھتے ہیں،
لیکن شاید ان کے ایکشنز میچ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن کرتے بھی ہیں. وہ کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں پر باقاعدہ لیڈرشپ کی ٹریننگ دی جاتی ہے, تعلیم دی جاتی ہے, اور وہ یہ کورس کر کے پھر اپنے اس لیڈرشپ کو جو ان کے اندر ہوتی ہے اس کو نکھار کر وہ انسٹیٹیوشن مجھے بتاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ اسکلز ہے اور یہ تھوڑی سی کم ہے, انہیں اور بہتر کر لیں تو آپ ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں. اور جب اس انسٹیٹیوشن کو, اس ادارے کو یہ یقین ہو چلتا ہے کہ ہاں اس میں اب وہ تمام خوبیاں آ گئی ہیں جو ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے, تو وہ جب اس کو ڈگری ایک دے دیتا ہے تو وہ اس کو بعض پیش کراتے ہیں اور بعض اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر معاشروں کو کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 3 قسمیں لیڈرز کی پائی جاتی ہے. اب اس میں سے ایک لمحے کے لیے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں. سوچیں ذرا, آپ سوچیں, میں آگے بڑھتا ہوں. آپ نے سوچ لیا آپ سب لیڈر ہیں, اور لیڈر رکھنے کی کم سے کم تیسری والی قسم پہ تو آپ ضرور ہیں کہ آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں, تبھی آپ یہاں بیٹھے ہو, تبھی آپ نے ٹائم نکالا ہے اور سننا چاہتے ہیں. اب آپ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ آج کے دن آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ آپ سب لیڈر ہیں. اس میں بھی 2 قسم کے لیڈرز پائے جاتے ہیں, ایک گڈ, ایک بیڈ اور ایک بیڈ. کیا فرق ہے دونوں میں؟ گڈ لیڈر جو ہوگا اس کی جو کریکٹر کی بات ہم نے کی تھی, جو ہم نے پرسنالٹی کی بات کی تھی, وہ دونوں کی دونوں بالکل ظاہر ہوں گے, ٹرانسپیرنسی ہوگی اس میں, کوئی چھپا ہوا نہیں ہوگا. لیکن جو بیڈ لیڈر ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس کی اپیرنس بہت اچھی ہو, گفتگو بہت اچھی ہو, کمیونیکیشن اس کی بہت اچھی ہو, یہ سارے ٹولز اچھے ہو, لیکن کریکٹر کے اعتبار سے یا کریکٹر بہت اچھا ہے, کمیونیکیشن بھی بہت اچھی ہے, لیکن ڈیسیژن پاور ہی نہیں. اپنے فالوورز کو جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہاں پر وہ یہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر کمی رہ جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ بجائے اس ٹیم کو لے جانے کے وہ ایک ایسے بیریئر پر کھڑا کر دیتا ہے جہاں پر ٹیم خود پریشان ہو جاتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے یا نکلنا کیسے اس بیریئر سے. تو بہرحال گڈ اور بیڈ, اگر کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. جب بھی کوئی فالوورز کی بات کی جاتی ہے, کسی لیڈر کی بات کی جاتی ہے, تو ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایک رشتہ ضرور قائم ہوتا ہے. کس چیز کا؟ کون سا؟ اعتماد کا, اور سامنے لکھا ہوا ہے جوڑے لڑکے کا, اور آنےسٹی کا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یونیورسلی پسند کی جاتی ہیں. مثلا آنےسٹی جو ہے, پوری کائنات کے انسان کسی بھی مذہب, مسلک یا اس سے تعلق رکھتے ہو, زبان سے, سب کو پسند ہے کہ ہر انسان ایماندار ہو. سب کو پسند ہے کہ وہ خوش اسلوبی سے بات کرے. سب کو پسند ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ کم از کم ایمپیتھی نہیں تو سمپیتھی ضرور رکھے جائے. یہ ایک فطری کریکٹرز ہے. تو جو لوگ انٹیگریٹ ہونا چاہتے ہیں یا جو رہنما, جو لیڈر اپنے ساتھ اپنے فالوورز بنانا چاہتے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوں. قائد اعظم کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پوری موومنٹ میں کتنے ہزاروں دشمن بھی ہوں گے جنہوں نے چاہا ہوگا کہ ان کے کریکٹر پر کچھ آواز اٹھائی جائے, لیکن کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ اس کو جواز بنا دیں. کتنوں نے چاہا ہوگا کہ ان کی جھوٹ پر کوئی یعنی کہ مکالمے لکھے جائیں, بولا جائے, لیکن ان کی زبان میں اتنی سچائی اور ان کی شخصیت میں اتنی ایمانداری تھی کہ دشمن کو بھی ماننا پڑا کہ نو ڈاؤٹ
کہ یہ کوئی شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں کے ساتھ نوازا۔ تو ایک لیڈر کے لیے اپنے فالوورز کے ساتھ یا اپنے لوگوں کو انفلوئنس رکھنے کے لیے کچھ خوبیوں کا جڑنا بہت ضروری ہے، جس میں آنیسٹی، جس میں ڈیپینڈیبل اور مستقل مزاجی، کہ ایسے نہیں کہ آج ہم جڑ گئے، آج ہم نے بات کی، پھر مہینوں رابطہ ہی نہیں ہے، اور پھر بھی میں کہوں کہ میرے بہت سارے فالوورز ہیں، یا آپ سوچیں کہ آپ کے بہت سارے فالوورز ہیں۔ ممکن نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں لیڈر بننا ہے تو اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ مستقل مزاجی سے جوڑ کر رکھنا ہوگا۔ اس ڈیفینیشن پر ہم پہلے بھی کئی دفعہ بول چکے ہیں۔ یہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر ایک پورا جو سمجھ لیجیے کہ ایک سبجیکٹ، ایک شخصیت، ایک چیپٹر یعنی کہ پوشیدہ ہے۔ ہم سب مجھ سمیت ہمدردی تو سب سے رکھتے ہیں، لیکن صرف یہ دیکھ کر جب پریکٹیکل کام کرنے کا وقت آتا ہے تو شاید ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ جواز ہوتے ہیں بے شمار۔ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ہمدردی نہیں رکھتے، وہ امپیتھی رکھتے ہیں، وہ انہیں راستے بتاتے ہیں، وہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر کے دیتے ہیں۔ وہ مچھلی نہیں کھلاتے، مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں۔ تو ایک لیڈر کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ امپیتھی پر کام کرے، اپنے لوگوں کے مسائل کو سمجھے، جو اس کے فالوورز ہیں، جو اس کی ڈاؤن لائنز ہیں، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو سنے، اور سننے کے بعد جو مسائل حل کر سکتے ہیں ان میں ان کی مدد کرے۔ یہ ایک لیڈر کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ اگر آپ واقعی ہی ایک لیڈر بننا چاہتے ہیں اور کامیاب لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آج کے بعد یہ نہ کہیں کہ فلاں شخص، اس کو پکڑنا سکھائیں، شکار کرنا سکھائیں، اس کو کھڑا کریں۔ کتنے ہی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ کام میں دنوں رات محنت کر رہا ہوں لیکن کامیابی نہیں ہو رہی۔ تو لیڈر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سنیں، اس سے پوچھیں کہ آپ نے کس طرح سے کوشش کی، اس کوشش میں آپ نے کیا کچھ کیا اور کیوں کر ناکامی ہوئی، اور پھر وہاں سے وہ گائیڈ کرے کہ ایسے اگر اس پیٹرن پہ آپ کو کامیابی نہیں ہو رہی تو اس طریقے سے کریں، آپ مایوس نہ ہو۔ لاکھوں لوگ جو ہے وہ جب یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو کامیابی مل رہی ہے تو آپ کو کیوں نہیں مل رہی؟ صرف یہ نہیں کہنا کہ یار واقعی یہ بہت محنت کرتا ہے لیکن بس اس کی شاید قسمت ہی ایسی ہے، ہم سارا بوجھ پھر قسمت پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو سمپیتھی اور امپیتھی کا فرق یہ ہے کہ وہاں ہم صرف ہمدردی رکھتے ہیں، پریکٹیکلی اپنا کوئی رول ادا نہیں کرنا چاہتے، اور امپیتھی میں ہم انہیں ان کے ساتھ برابر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تنہا نہ محسوس کریں۔ یہ ایک لیڈر کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اگر کسی شخص میں اپنے ایموشنل جو اسٹیبلٹی ہے اس پر کنٹرول ہے تو اس کو لیڈر بننے سے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ جب آپ کے سینکڑوں فالوورز ہوتے ہیں تو ان کا مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق ہوتا ہے، ان کی لینگویج مختلف ہو سکتی ہے، ان کا کام کا پیٹرن مختلف ہو سکتا ہے، ان کا رہن سہن مختلف ہو سکتا ہے، تو ان کی جب یہ جو ڈفرینس چل رہا ہوتا ہے تو ان کے خیالات اور اظہار بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب اگر ایسے لمحے پر اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کو ناگوار گزری اور آپ نے اس وقت اپنے ایموشنز کنٹرول میں نہیں رکھے اور آپ نے ایک ایسا اظہار کر دیا، ایسا ریئیکٹ کیا، تو پھر یاد رکھیے کہ آپ لیڈر نہیں ہیں، وہ آپ کو لیڈر نہیں مانے گا، کبھی آپ کو دوبارہ فالو نہیں کرے گا۔ تو ایک لیڈر کے لیے اس کے ایموشنز کا کنٹرول میں ہونا انتہائی ضروری ہے۔
اور ایسا اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم ایموشنل اسٹیبلٹی کو سمجھتے ہو. اگر ہم اس کو سائنس کے پیرائے میں دیکھیں, سائنس کی روشنی میں دیکھیں, تو یہ وہ ٹول ہے جو آپ کو بے شمار ذہنی امراض سے بھی بچا سکتی ہے. جن لوگوں کو اپنے ایموشنز پر کنٹرول ہوتا ہے وہ ذہنی امراض میں کم سے کم مبتلا نہیں ہوتے. انہیں بلڈ پریشر, ڈپریشن, انزائٹی یا اس طرح کے امراض نہیں ہوتے, کیونکہ وہ بہت آسانی سے اس لمحے کو, اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتا ہے. یہ جو ایموشنز کا جو تعلق ہوتا ہے یہ برین کے کیمیکل سے بہت گہرا کام ہے. اگر آپ کے برین کے کیمیکلز آپ کے کنٹرول میں ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا ہوا. اور اگر یہ کیمیکلز آپ کے کنٹرول سے باہر ہے, آپ کو کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کے موڈ اور مزاج سے ہٹ کر تھی اور آپ نے ایموشنز پر کنٹرول نہیں کیا, تو اس کا مقصد آپ کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں. بات سمجھ میں آئیے کچھ؟ تو اگر کسی شخص کو اس کو لگتا ہے کہ وہ بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہے, بہت جلد ڈپریسڈ ہو جاتا ہے, بہت جلد اس کو وہ بربلا اظہار کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے غلط بات برداشت ہی نہیں ہوتی, مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی ادھر ادھر کی آئے بائے کر دے. میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے خیالات اور ہمارے نظریات, ہماری سوچ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں, مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, مختلف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, کون کس قرب سے گزر رہا ہے ہم نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. ہو سکتا ہے کہ اس نے بے ساختہ اس کے منہ سے نکل جائے, لیکن اگر آپ کے ایموشنز کنٹرول ہے آپ اس لمحے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ جج کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھی کو شاید کوئی پرابلم ہو, اور پھر اس کو سننے کے بعد اس کی مسائل اور کوئی بھی پرابلمز اگر ہیں ہمدردی کرنے کے بعد اس کو اس کے ساتھ جب پریکٹیکلی آپ کہیں گے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے اس دکھ درد میں, اور وہ حیران ہو جائے گا کہ اس کو کیسے پتا چلا, اس کو کیسے آئیڈیا ہوا. حالانکہ اس نے ایک عام سی روٹین کی بات کی, آپ نے اس کی پوری پرسنالٹی کو ہی جج کر لیا. تو ایموشنل اسٹیبلٹی کی بڑی اہمیت ہے لیڈرشپ کے حوالے سے. ٹرانسپیرنسی, میں چاہوں گا کہ اس پر آپ میں سے کوئی بتائے کہ ٹرانسپیرنسی سے کیا مراد ہے. جو وائس نہیں ہوتے آپ اور ریشنل ہو کے بہیو کرتے ہیں. شفافیت. سر جو آپ فرنٹ پر ہیں وہ بیک پر ہو, جو آپ بیک پر ہو وہ فرنٹ پر. سر لائک باٹل اس بتائیں گے آپ. ٹرانسپیرنسی یہ کہ جو بھی آپ کرتے ہیں وہ مطلب واضح ہونا چاہیے, اس میں دوغلا پن نہیں ہونا چاہیے. آپ میں سے کوئی. میں بتاؤں, جی جی. جو کچھ آپ ہیں وہ لوگوں کو نظر آنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے لوگوں کے پیچھے کچھ اور ہے اور سامنے کچھ اور ہے. جی سر کال اور پین میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. بالکل بہت آسان سی بات تھی اور ہے, اور سب نے صحیح بتایا کہ ہم اگر کسی کو ایک لیڈر جب ہوتا ہے تو وہ یوں سمجھ لیجیے کہ اوپر کی جانب ہوتا ہے, اس کے فالوورز جو ہے سامنے بے شمار ہوتے ہیں. اب اس میں ابھی ہم نے کچھ لمحے پہلے ہی بات کی کہ بعض دفعہ ایسی سچویشنز بن جاتی ہیں کہ وہ لمحہ اس خود کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا کہا. ٹھیک ہے, اگر اس کی ایموشنل اسٹیبلٹی نہیں ہے, اس کو کنٹرول نہیں ہے اپنے ایموشنز پہ, تو وہ کچھ بھی سامنے والا لیڈر ریئیکٹ کر سکتا ہے. اسی طرح سے لیڈر کے اندر ایک کوالٹی اور ہونی چاہیے, یا وہاں ایموشنز کو کنٹرول اس کا پورا کنٹرول ہونا چاہیے تھا, وہ ٹرانسپیرنسی کا کہ اگر 2 ساتھیوں میں, 4 ساتھیوں میں, 6 ساتھیوں میں کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ سب کو سن کر یہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ فیورزم, کسی کو کے ساتھ زیادتی کر دے. تو وہاں سے اس کی جو لیڈرشپ کی جو پرسنالٹی ہے
وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو ٹرانسپیرنسی کے لیے یعنی کہ ایک لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہو, اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو, کلیئرٹی ہو. ایک پانی کے پانی جیسے ایک واٹر ہوتا ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, اس میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے. اگر اس کی یعنی پانی میں کچھ ملاوٹ ہے, کچھ گڑبڑ ہے, تو وہ پورا کا پورا پانی کیا آگے جو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں گے وہ ہو سکتا ہے کہ بیماری پڑ جائے. تو ایک لیڈر کا اس کے لیڈر کے اس میں کردار میں, اس کی گفتار میں, اس کی کمیونیکیشن میں, اس کی باقی کی تمام خواص میں یعنی اس کی پوری شخصیت میں ایک واضح بالکل نکھار ہونا چاہیے جس میں سب کچھ اپنے اس کے فالوورز کو صاف نظر آ رہا ہو, تاکہ وہ اس پہ ٹرسٹ کریں, اس کی بات کو سنیں, اس کی ڈیسیژن کو اوبے کریں. تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. ریزیلینس کوئی بتائے گا؟ نرم گو, لچکدار, سچویشن کو دیکھ کر اسی ماحول میں ڈھلنے والا, ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے والا. کون کر سکتا ہے؟ لیڈر کر سکتے ہیں. جس کے اعصاب مضبوط ہوں گے, جس کی شخصیت جو ہے, ابھی ہم نے گفتگو کی کہ اس کے اندر اگر یہ چیزیں ہیں کہ فار ایگزامپل اس کے ایموشنز کنٹرول میں ہیں, وہ پورے اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے, وہ اس کی گولز کلیئر ہیں, وہ اپنے فالوورز کے لیے ایک مثالی کردار رکھتا ہے, اس کا کریکٹر سیف ہے. اب اس کے ساتھ بیٹھنے میں, گفتگو کرنے میں, سننے میں, سمجھنے میں, سمجھانے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ یقیناً کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک شخص ہے اس کے موڈ کا ہی نہیں پتا چلتا, حالات ایک لمحے کے حالات میں وہ بہت اچھا ہے, دوسرے لمحے اس کی شخصیت میں اتنا ریجڈ ہے کہ کچھ, تو کیا وہ آپ کا فالوور آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرے گا؟ قطعی نہیں کرے گا. اگر وہ شیئر نہیں کرے گا تو جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہوگا وہ کرے گا. جب وہ کرے گا تو یقیناً غلطی کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اور لیڈر کی جو ایک اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے فالوورز میں, اس کے چاہنے والوں میں, وہ وہیں اسٹک ہو جاتی ہے. تو ایک لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رویہ جو ہے ایک لچکدار ہو, وہ سنے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا فالوور آپ سے کہتا ہے کہ آپ غلطی پر ہیں, تو آپ کی کوالٹی میں یہ ہونا چاہیے کہ جی میں غلطی پہ ہوں, تبھی آپ یہ کہہ رہے ہیں. اگر میں غلطی پر نہیں ہوتا تو میں یقیناً آپ کو یہ سب کچھ پہلے ہی سکھا چکا ہوتا, اور مجھے آج کے اس لمحے پر کم سے کم یہ سننے کو نہیں ملتا. آپ نے وہ بات بھی کر دی, آپ نے وہ میسج بھی دے دیا کہ آپ غلطی پر ہیں, لیکن الفاظوں کا چناؤ اور آپ کی لچک نے اس کو آپ سے دور ہونے سے بچا لیا. تو یہ سچویشنز بنتی ہیں الفاظوں کے چناؤ, الفاظوں کی ایک ایک لفظ کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے. اگر یہ سب چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا اور اپنی ذات میں ان چیزوں کو سمو لیا, تو پھر ہمیں لیڈر بننے سے کوئی روک نہیں سکتا. Who is he? He is you. یہ خاندانہ صاحب ہے, اور ان صاحب کو جب یوں سمجھ لیجیے کہ ڈی ایکشن شروع کی تھی تو جو میڈیسن کے نام تھے نا, سچ بات یہ کہ وہ بھی ادا نہیں ہوتے, پروڈکٹس کے نام سوری. لیکن آج الحمدللہ مسیح زمان صاحب ایک ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ وہ ابھی بھی اسٹریس محسوس کرتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں صاحب میں نہیں جا سکتا آپ کو, اور ہمارے مسیح صاحب کہہ رہے نہیں سر آپ کو چلنا ہے.
विन किया हुआ है, प्रोग्राम विन किया हुआ है। एक छोटा सा प्रोग्राम, वही जो लीडर की बातें हो रही थी, एक डिसीजन लेना कितना अहम होता है। और मुझे तो लग रहा था कि मैं लीडर नहीं है, हमारे वसी साहब लीडर है। तो ये मरी वाकई की बात हो रही है कि अभी जो ये हमने मरी का जो टूर विन किया, तो इसमें इस मौके पर एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि मेरा एक इंटरव्यू था, दिन बीच में 2 आ रहे थे, ट्रिप के बाद 1 दिन अब मिल रहा था और अगले दिन वो इंटरव्यू है। और मेरी एक नेचर है कि मैं कोई जिस काम में थोड़ा सा रिस्क होता है, जहाँ मेरी अपनी शख्सियत का इम्तहान होता है, वो उस काम के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस लेता जरूर हूँ, उसकी तैयारी जरूर करता हूँ। उनका वसी साहब का कॉन्फिडेंस लेवल देखकर, सर अब चले, हो जाएगा, बस हमने कह दिया हो जाएगा, हो जाएगा। वो हो जाना इतना 3 दफा 4 दफा क्लिक हुआ कि मैंने कहा चले सर डन। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की खबर है कि मैंने वो इंटरव्यू पास करके 5 ईयर में इंटरव्यू ले लिया। कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस, ऐसा कॉन्फिडेंस। और फिर जो वहां सच बात यह कि जो इंटरव्यू मैंने सीखा, वो एक एक्टिविटीज ऐसी कराई गई मरी टूर के दरमियान कि इंटरएक्शन की साफ क्लियर कह दिया, कोई परफॉर्मेंस पर यानी आपके पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरएक्शन के पॉइंट है। जहां आपका इंटरएक्शन आपस में लूज पड़ा, वहां से आपके पॉइंट खत्म। और इंटरव्यू में भी यही होता है, इंटरएक्शन की अहमियत होती है। समझिए मुझे एक पॉइंट कहाँ मिला, टूर पे। और कौन मुझे लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है, मसीह जमान साहब, हमारी एडमिन, हमारी लोग। भाग कौन रहे, कौन भाग रहे थे, खानदादा साहब पीछे हट रहे। नहीं खड़े रहे, चले सर आपने विन किया है, जब वो विन कर लिया तो ये भी विन हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर देखिए लीडर कोई भी हो सकता है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चैप्टर है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर लीडर भी बन सकता है, हो सकता है। वो अपने फॉलोअर्स को पहचानता है, वो जानता है और जानना चाहिए, और वहां पर उसको खड़े हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हमें, जब हम ये चीजें सीख लेंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, तो ये छोटी छोटी इम्तहानात जो होते हैं ये कोई मायने नहीं रखते। कॉन्फिडेंस पे अभी बात हुई कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे मसीह साहब ने कहा कि सर आप कर लेंगे, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उन्हें मालूम था कि आप कर लेंगे। और जब उन्होंने इतने एतमाद के साथ कहा, तो उन्होंने मेरे फैसले को उस कॉन्फिडेंस के ऊपर पूरा, ये समझ लीजिए कि दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट कराया। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब आप एज ए लीडर हैं, तो यही होना चाहिए कि आपके फॉलोअर्स आपको ओबे करें, आपको सुने, आपकी बात पे यकीन करें कि मेरी बेहतरी के लिए सोच यानी कर रहे हो। आगे सारे नसीब वाली बात जो हम करते हैं, जो ज्यादातर फेलियर नसीबों पे डालते हैं, तकदीर पे, किस्मत पे, तो वहां पे लेकिन स्टेप तो लेना। तो हमारा कॉन्फिडेंस जितना अच्छा होगा, हम उतने ही ज्यादा कामयाब होंगे। तो एक लीडर के लिए ये खूबी होना भी इंतहाई जरूरी है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप हो। आर यू एग्री? यस। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जिस शोबे से वाबस्ता है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से, ये नहीं कि आज कर लिया, आज खानदादा साहब के मोटिवेशन पे आप एक्टिव हो गए, शाह साहब ने आपको कहा, 2-4 दिन और इधर उधर, जनाब जमान साहब ने कहा और थोड़े से, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर न, अगर जमान साहब, शाह साहब, गुलाम मुस्तफा साहब कहीं इधर उधर हो गए, तो पता चला कि आप लोग फिर ऐसा नहीं। अपनी जात से ऐसी कमिटमेंट करें कि वो आप 10 मिनट लगाएं, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर मुस्तकिल मिजाजी से हो, तो चलता हुआ सफर, चलता हुआ पानी कभी आलूदा नहीं होता, कभी मंजिल इधर
دیر ہو سکتی ہے, ملے گی ضرور, لیکن رکے ہوئے شخص کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کھڑے ہوئے پانی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ سڑ بھی سکتا ہے, وہ خشک بھی ہو سکتا ہے. تو چلتے رہیں, تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. کہیں مشکل اگر آ جائے, گانا نہیں گا رہا, کہیں اگر کوئی مشکل آ جائے تو کچھ نہ کچھ اپنے نئی انوینشن, نئی ایجاد, نئے طور طریقے, ان زاویوں سے سوچیں, مختلف اینگل سے سوچیں, کوئی نہ کوئی راستہ ضرور مل جائے. اور اگر نہیں سمجھ پا رہا, اپنے سینئر سے پوچھیں, پھر بھی نہیں سمجھ پا رہا, کسی دوسرے ساتھی سے پوچھیں. فون بند کر دیجیے پلیز یار, میں کہا بھی تھا بھائی. تو اس طرح سے ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں ضرور ہمارے گولز کے لیے اچیومنٹ حاصل ہو جاتی ہے. زندگی کا مقصد ضرور ہونا چاہیے. ہر بار میری ہر پریزنٹیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ایک لفظ ضرور بولتا ہوں, خود کو پہچانو اور اس رب کو پہچانو جس نے آپ اور مجھے پیدا کیا. جس دن ہم نے خود کو پہچان لیا اور اس خالق کو پہچان لیا جو پتھروں میں چھپے ہوئے کیڑے مکوڑوں کو بھی غذا دے رہا ہے, تو یقین جانیے ہمیں کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتی. میں حیران ہوتا ہوں جب اپنے ساتھیوں سے کبھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کس طرح کے عذر پیش کر رہے ہیں. پروڈکٹس مہنگی ہیں, ان سے جب یہ کہتا ہوں کہ بھائی پوری دنیا میں سیم ریٹ ہے, صرف کنورٹ ہے ان کی اپنی کرنسی. جب لاکھوں لوگ اس کام کو کر سکتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے مہنگی اور سستی یہ کیا ہے؟ کوئی اور ملتی نہیں, لوگ لیتے نہیں. اب یہ بلیم ہم کس پہ ڈال رہے ہیں؟ لوگوں پر. جبکہ ایک لیڈر کے لیے یا ایک ڈسٹریبیوٹر کے لیے کچھ خواص کا ہونا ضروری ہے. اگر میں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں تو میں جب تک اس کے فنکشنز نہیں بتاؤں گا, جب تک اس کی اہمیت کو نہیں سمجھاؤں گا, کوئی کیوں انٹرسٹ لے گا؟ اس کو کیا معلوم یہ کیا ہے؟ اگر اس کی اہمیت سے اور اس کے لیے کیوں کر ضروری ہے یہ بتانے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو یقیناً وہ اگر اس کی یہ ضرورت ہوگی تو وہ ضرور لے گا. تو یہاں سب سے پہلے تو ہماری زندگی کا ایک گول ہونا چاہیے, ایک مقصد ہونا چاہیے. جو آپ کام کر رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, ڈی ایکشن کر رہے ہیں, ڈی ایکشن سے ہٹ کر کوئی فیلڈ ہے, کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں نا, گھرداری کر رہے ہیں, جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس کو اپنی زندگی کا وہ گول بنا لیجئے کہ خالق نے خاص آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا. جس دن آپ نے یہ اس طرح سے اپنے اوپر لیبل کر لیا کہ یہ رب نے میرے لیے منتخب کیا ہے اور رب کی جیسی رضا ہے ویسے کام کروں, تو یہ کام بہت آسان ہو جائے گا اور اس میں برکات بھی شامل ہو جائے گی. فار ایگزامپل, اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں اور آپ نے یہ طے کر لیا کہ یہ میرے رب نے مجھے اس کام کے لیے مقرر کیا ہے کہ میں اپنے گھر کی سربراہی کروں, اور اسی طریقے سے جیسا ہمارا رب چاہتا ہے اس طریقے سے انجام دو, تو ہمارا رب تو چاہتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ احسن طریقے سے رابطہ رکھیں, سب کے ساتھ محبت کریں, سب کے ساتھ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, سب کے ساتھ جو بھی کمٹمنٹ کریں پکی ہو, پختہ ہو. ہر وہ خوبی جو یعنی کہ انسانوں کو جو آپ کو پسند ہے, چلے یہ کر لیں, وہ میرے رب کو بھی پسند ہے.
जो आपको पसंद नहीं, आपको पसंद है कि कोई आप पे झूठ बोले? आपके रब को भी नहीं पसंद है। आपको पसंद है कि आप दूसरे का हक मारे? आपके रब को भी नहीं पसंद है। आपको पसंद है कि आप सारा दिन सोकर ही गुजार दें? आपके रब को भी पसंद नहीं है। वो भी कहता है कि अस्सलातु खैरुन मिनन नूम, उठो, फलाह की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। फजर में उठा रहा है और कितने पूरी दुनिया के अंदर एक ही बांग, एक ही आवाज। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने, जिसे हम ज़मीर कहते हैं, जो हमें बताता है कि झूठ गलत है, गुस्सा अच्छा नहीं है, किसी की हक तलफी अच्छी नहीं है, अंदर से आवाज आती है, लेकिन हम उसका भी गला दबा देते हैं। और जब हम उसका गला दबा देते हैं तो इसका मकसद हम अपने साथ खुद मुखलिस नहीं है। जब हम मुखलिस नहीं है तो कोई शख्स आपके साथ क्यों कर मुखलिस होगा? आपके साथ क्यों लगेगा? आपको क्यों सुनेगा? आपके साथ क्यों काम करेगा? और यहां से आपका फेलियर शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी का मकसद समझना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैं डिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूं कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है या जो आपने ली है, उसको यह समझ लीजिए कि ये रब ने आपको दी है। अगर घर का सरबराह, जैसे मैंने मिसाल दी, आपको मुकर्रर कर दिया, तो आपको फिर एक सरबराह वाला किरदार अदा करना है। और जिस दिन आप सरबराह वाला किरदार अदा करेंगे तो उस दिन ये सारे ख्वाब जो हम डिस्कस कर रहे थे एक एक करके, कि फिर अपनी फैमिली के साथ सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। मेरा बेटा भूखा है, भूखा आपके सोचने से क्या उसका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो आपको एम्पैथी करनी है कि अपना खाना बेशक कम कर ले, उसके मुंह में लुकमा जाए, तो वहां से आपके वाकई ही सरबराह होने का सबूत मिलेगा। कोई शख्स, मैंने कहा कि बहुत थोड़ी सी तादाद कायनात में ऐसी होती है कि जो बाय बर्थ लीडर होते हैं, वरना दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कोई ना कोई खवास, बल्कि कोई ना कोई क्या ज्यादातर खूबियों के साथ पैदा किया है। आपने बेशुमार वीडियोस ऐसी देखी होंगी कि किसी की दो टांगे नहीं है, लेकिन आज वो मोटिवेशनल स्पीकर बना। किसी के दोनों हाथ और दोनों टांगे नहीं है, सिर्फ धड़ है, लेकिन वो भी पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि देखो मेरे अंदर सांस है, मेरे अंदर हौसला है, तो मैं आज आप सबके सामने है। देखेंगे नहीं देखिए? तो कोई माँ के पेट से बना बनाया लीडर थोड़े बहुत लोगों के अलावा, मैंने कहा कि बहुत थोड़ी सी तादाद ऐसी होती है। बाकी जो है उन्हें खूबियों के साथ पैदा किया गया है, वो अपनी खूबियों को खुद पहचाने और जो कमी रह गई है उन पर मेहनत करें और एक अच्छा सरबराह, एक अच्छा लीडर बने। और इस लीडर बनने के लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा कुलिया है कि कुछ कैरेक्टर्स हम पैदा कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिकेशन ऐसी हो कि हम जब किसी से गुफ्तगू कर रहे हो, जब हम बात कर रहे हो, तो हमारे आई कांटेक्ट उनके साथ मिलते हो, हमारी जो हम सुनने की समात है वो उसको लगे कि वो गौर से सुन रहा है, और पहले हम सुने फिर बात पे बात करें। कम्युनिकेशन इसके भी कुछ पार्ट, ट्रांसपेरेंसी उसके भी कुछ खवास, ये चैप्टर है, सबक, ये पूरे सब्जेक्ट है। जब ये थोड़ा थोड़ा सा हम इन पर मेहनत करने लग जाएंगे और अपनी जात पर उनको इम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे, तो हम में से कितने ही लीडर इसी हाल में बैठे। और ये लोग आज डीएक्शन के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन यहां से जाने के बाद इनमें से कोई घर का सरबराह है, कोई किसी शोबे का मुलाजिम है, कोई सियासत के मैदान में, कोई खेल के मैदान में, कोई कहीं है, किसी की खिदमत कहीं है, वहां पर एक लीडर उभर रहा होगा, वहां आपके बेशुमार फॉलोवर्स होंगे और आपको जो ओबे कर रहे होंगे, आप पूरे माशरे को उस वक्त बदल सकते हैं।
यहाँ आज की इस प्रेजेंटेशन का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी ज़ात का खुद जायजा लें और देखें कि कहाँ कोई कमी है। अगर कुछ कमी है तो उसको रिफाइन करें और उसके लिए मेहनत करके आगे के लिए जद्दोजहद करें। तो लीडर के लिए, एक लीडरशिप के लिए या पर्सनैलिटी का जो एक लीडर की पर्सनैलिटी में जो चीजें होनी चाहिए उसमें मैं चाहूंगा यहाँ से शुरू हो जाए, बता रहा एक एक पॉइंट बताएं जी। आगे अभी डिस्कस किए, उन्हीं में से जल्दी जल्दी बताएं, बस खत्म कर रहे हैं। देखिए वो एक कुछ लिखा हुआ तो जी, सारे तो बल्कि लिखे हुए हैं। हाँ सामने लिखे हुए, जल्दी जल्दी कौन बता रहा? आगे सर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए जी, बात करने की। आगे शाह साहब, सर आपसे पूछ लो जी, एक लीडर की क्या खूबी होनी चाहिए, कोई एक बता दीजिए। हाँ जी सर, गुड। और इमोशनल इंटेलिजेंस, गुड और जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी, जी, डटे रहना,